پیچھے سے ادھر بیٹھو نا، تمہیں کیا سمجھ نہیں ہے، ادھر آنا، اس طرف بیٹھو، پیچھے نہیں بیٹھو، ادھر بیٹھو۔ شروع سورت سے اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں جو غزوہ خندق پر منحصر ہے یہ سارا قصہ، آج کے درس میں بڑی اہم باتیں ہیں جو میں یہاں ذکر کروں گا۔ ایک بات تو یہ ذکر کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امانت انسان کے اوپر ڈالا اور انسان نے اس کو قبول کیا۔ انسان پر کیوں اللہ نے یہ پیش کیا اور انسان نے اس کو کیوں قبول کیا، اور پھر انسان کو کیوں جاہل کہا جا رہا ہے کہ یہ ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے؟ یعنی اگر ہم نے شریعت کو اٹھایا ہے اور شریعت کا بوجھ آدم علیہ السلام نے اپنی گردن پہ لے لیا، تو آنے والی انسانیت کو ظالم اور جاہل کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگر میں آپ کو کوئی امانت دیتا ہوں، کوئی بھی کہتا ہے میں نے نہیں کرنا، اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے قبول کرنا، تو بڑا اچھا آدمی ہے جس نے میری چیز قبول کر لی۔ پہلی بات جو اس درس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے مومنو سچی بات کہو۔ سدیدہ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جب ایک تیر کو آپ اٹھاتے ہیں اور اس کو کھینچتے ہیں، جس طرح ہم بندوق سے فائر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے دو سوراخ ادھر ہوتے ہیں، وہ دونوں سوراخ سے آپ کو جا کر اس نشانے کو ٹارگیٹ بنانا تھا۔ کبھی فائرنگ کی ہے؟ تھوڑا مجاہد ہے، اس وقت پولیس کو بتاتا ہوں، مسلمان کو 3 چیزیں آنی چاہیے: فائرنگ، ڈرائیونگ اور سوئمنگ، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ تینوں آتے ہیں آج۔ اس کا مطلب صحیح مسلمان ہے، مومن نہیں بنے، مسلمان صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانے۔ تو اس میں ایک نشانہ لگایا جاتا ہے اور اس کو بالکل ایک آنکھ بند کر کے نہ کھنک کے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم اسی طرح سیدھی بات کرو جس طرح تم بندوق یا کوئی تیر ایک سیدھے ٹارگیٹ پہ مارنا چاہتا ہو، کہ تمہاری بات اتنی سیدھی ہو کہ جا کے ٹارگیٹ پہ لگے اور کوئی ادھر ادھر نہ لگے۔ قولا سدیدا کا مطلب یہ سدیدہ لفظ دیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو بڑی گہری بات بتاتا ہوں۔ شریعت میں ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار اگر ہم نے یہاں کوئی ایسی بات کر دی نا، خاندانی مسئلہ پیدا ہو جائے گا، مشکلات آ جائیں گی، اگر میں نے یہ کام کر لیا مشکلات آ جائیں گی۔ بہت جگہ ہم اور بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات اگر میں نے کر لی مشکلات آ جائیں گی۔ اللہ سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ تم بات تو کرو، تو سب سے پہلے میں یہ کروں گا یصلح لکم اعمالکم۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ میں تمہارے اعمالوں کو درست کروں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اور تفاسیر میں بھی ہے اور اس کو دیکھ کر کہ یصلح لکم اعمالکم، یہ کہ جس چیز سے تم ڈر رہے ہو نا کہ میرا یہ کام خراب ہو جائے گا، اللہ اس کو ٹھیک کر لے گا، آپ پریشان مت ہو، تم نے بات ٹھیک کر دی ہے بس۔ دیکھیں بات جب سیدھی کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا نا، نماز وغیرہ اعمال تو بات کی چیز ہے نا، تو سب سے پہلے یہ ہوگا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تم بات کرو گے، سچی بات کرو، اچھے انداز سے کرو، حکمت والے انداز سے کرو، اور بے پرواہ ہو جاؤ گے، سب سے پہلے تمہارے اعمال کو اللہ درست کرے گا۔ اعمال درست ہوں گے تو نیک اعمال کی توفیق ملے گا، ان تمہارے کاموں کو بھی اللہ درست کرے گا، تمہارے اعمال کو بھی اللہ درست کرے گا۔ اب یہ اللہ اعمال تو درست ہو گئے، اگلا کیا عمل ہو؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ 2 چیزیں اللہ 2 احسانات کرے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اب یہ تو قصہ یہاں اللہ نے ختم کر دیا، لیکن اے اللہ یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر کیوں ہوا ہے؟ تو میں نے جمعے کو اگر کوئی ہو تو اس میں نے ذکر کیا تھا، اور یہ بات بڑی اہم بیان کی تھی، اور نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ درس بڑا اہم ہے، درس بڑی اس میں بڑی اہم باتیں آتی ہیں بعض دفعہ۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ چیز کیوں ڈالی، ہمارے سامنے کیوں پیش کر دی، اور ہم اس کو کیوں قبول کر لیں؟ پہاڑوں نے کیوں قبول نہیں کیا؟ دریاؤں نے، جنگلوں نے، بیابانوں نے، کسی نے قبول نہیں کیا اللہ کی اس کو، اور ہم نے قبول کر لیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر نطق ہے، بولنے کا مادہ ہے جو کسی اور کے اندر نہیں، اور اگر ہے بھی تو پھر ہمارے اندر ایک اور تعریف ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی تعریف کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے انسان کس کو کہتے ہیں؟ انسان کس کو کہتے ہیں؟
اس سے پہلے میں نے 5 چیزیں بتائی تھی، وہ کون بتائے گا؟ میں نے کہا تھا نا درس میں پوچھوں گا 5 چیزیں، بتا بیٹا۔ بارش ماں کے رحم میں کیا ہے، قیامت کب آئے گی اور کل کا ہوگا اور ہم کام اور کام ہو رہے۔ واہ جزاک اللہ۔ جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں تو انعام دیتا ہوں، لیکن میرے جیب میں پیسے نہیں ہوتے، بٹوا نہیں ہوتے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو آئندہ پیسے لے کے آیا کریں گے، اس کو 100 روپے انعام لینا چاہیے۔ 5 چیزیں بتائے میں نے، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ میں پوچھوں گا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ بڑا اہم سوال ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کیوں یہ پیش کیا، اللہ نے ہمارے اوپر کیوں پیش کیا۔ جزاک اللہ۔ لے لو بیٹا۔ ایک دفعہ کلاس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، سوئے ہوئے، رات کو چوہا داخل ہوا۔ اس وقت میں علم کا کورس کر رہا تھا کراچی میں۔ اس وقت طالب علموں نے کوشش کی ہے، کوئی ایک ادھر مار رہا ہے، کوئی ادھر مار رہا ہے، تو جو میں نے لات ماری نا، وہ چوہے وہ دیوار کے ساتھ ٹکرا کے واپس آ گیا، مر گیا۔ تو اس وقت استاد جی نے مجھے 10 روپے انعام دیے، وہ ابھی بھی وہ کتاب میں پڑھے ہوئے ہیں، میں نے لکھا اس پر ہے کہ چوہا مارنے کا انعام۔ ہمارے ایک استاد تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے مسجد میں کہا کہ کون سورۃ الضحیٰ پڑھے گا ایک سانس میں، کس کی سانس لڑتی ہے؟ تو لڑکوں نے کہا کہ میرا بتایا کہ تو میں نے پڑھا، میں نے سانس کھینچ لیا، لیکن الحمدللہ پورا کہ ایک سانس میں صحیح طرح پڑھ 1 منٹ سے اوپر سانس۔ استاد جی نے 100 روپے انعام دیے، تو بعد میں کہا کہ پتہ نہیں کیسے دے دیے، جوش میں آ گیا۔ 100 روپے اس وقت بہت بڑی چیز تھی، کہ میں جوش میں آ گیا تو 100 روپے دے دی، بعد میں بڑا پریشان نہ کیا۔ تو انعام لینا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں پہ پیش کیا، انہیں انکار کر، وہ انکار نہیں کیا، ڈر گئے کہ ہم سے نہیں ہوگا، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو میں نے انسان کی تعریف کیا کہ آپ سے پوچھے کہ انسان کیا ہے؟ الذی یستخدم الآلات، جو آلات کو یوز کرے، چیزوں کو یوز کرے، موبائل یوز کرے۔ یہ جانور نہیں کر سکتے، لیپ ٹاپ بنانا، کمپیوٹر بنانا، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا، صرف انسان کر سکتا ہے۔ انسان کی بہترین تعریف یہ ہے جو آلات کو یوز کر کے نا اس سے کوئی چیز بنائے، یہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ ایک تعریف ہے آج کے درس میں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے انسان پر کیوں پیش کیا اور اس نے کیوں قبول کیا۔ اصل میں جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ نے انسان کا باڈی سٹرکچر ایسا پیدا کیا، 2 چیزوں کا بنا ہوا ہے، جسم اور روح کا۔ جسم کی غذا اللہ نے کس سے بنائی؟ چونکہ اس کی جسم کی غذا ضروری تھی، تو چونکہ یہ بنا مٹی سے ہے، بنا مٹی سے، تو اس کی ساری غذا اللہ نے مٹی میں رکھی، کھاتا پیتا جو چیزیں ہم کھاتے ہیں سر۔ اور چونکہ یہ روح سے بنا ہے، روح سے بنا ہے، تو روح کے لیے غذا چاہیے تھی۔ اللہ نے اس پر مسلط نہیں کیا